اسلام کا آغاز تقریباً 1400 سال پہلے سعودی عربیہ سے ہوا، جہاں آج 7.9 ملین سے زائد مسلمان آباد ہیں۔ آپ کے مطابق پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان آبادی والا ملک کون سا ہے؟ اگر آپ سعودی عربیہ، پاکستان، مصر یا نائجیریا کے متعلق سوچ رہے ہیں تو یقیناً آپ غلط ہیں۔ دراصل پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان آبادی رکھنے والا ملک سعودی عرب سے 8000 کلومیٹر دور مختلف جزیروں پر مشتمل ایک ایسی مسلمان ریاست ہے جسے انڈونیشیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2010 کے سروے کے مطابق انڈونیشیا میں 230 ملین سے زائد مسلمان آباد ہیں۔ ایک جائزے کے مطابق اگر سعودی عرب، یمن، عمان، سیریا، جارڈن، عراق اور مصر کی مسلمان آبادی کو جمع کیا جائے تو اکیلے انڈونیشیا کی آبادی کے برابر بنتے ہیں۔ آج انڈونیشیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان آبادی رکھنے والا ملک ہے، مگر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، کیونکہ قبول اسلام سے پہلے یہاں کے لوگ ہندو مت اور بدھ مت کے پیروکار تھے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دور دراز کے جزیروں میں دین کا پیغام کیسے پہنچا؟ تو مورخین اور تاریخ دانوں کے مطابق انڈونیشیا میں اسلام پھیلنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ انڈونیشیا کو کسی بھی جنگ یا مارکے سے فتح نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں کے لوگ اسلام کی امن پسندی، عدل و انصاف سے خوب واقف تھے، اور اسی وجہ سے ان کے پاس پیغام الہی جب پہنچا تو ان لوگوں نے کھلے بازوؤں سے دین کا استقبال کیا۔ یہاں اسلام کے ابتدائی وجود کی دلیل ہمیں انڈونیشیا میں موجود سلطان مالک الصالح کے اس مقبرے سے ملتی ہے، جو کہ انڈونیشیا کے ایک مشہور جزیرے سمارٹا میں موجود ہے۔ یہ مقبرہ 13ویں صدی کے ایک مقامی حکمران کا ہے، جس نے اپنی تمام رعایا کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلامی نام سلطان مالک الصالح اپنایا۔ اس مقبرے کے متعلق ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مقبرے کا ڈیزائن کے آثار ہمیں ہندوستان کی ریاست گجرات سے ملتے ہیں۔ تو کیسے اس مقبرے کا تعلق انڈیا کی ریاست گجرات سے جڑتا ہے؟ اس کا جواب ہے عرب تاجر، جو کہ اکثر دور دراز کے علاقوں میں تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ برِ صغیر میں دین پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ عرب تاجروں کی لین دین میں ایمانداری تھی۔ عرب تاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ سچ بولتے اور ثابت قدم رہتے، جس سے بہت سے مقامی لوگ متاثر ہو کر دین قبول کرنے لگے۔ یہاں ایک اور اہم شخصیت جسے زنگ ہئی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے ابتدائی دور میں اسلام پھیلنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ زنگ ہئی ایک چائنیز مسلمان تھا جو اس دور میں سب سے زیادہ بحری جہازوں کا مالک تھا۔ زنگ ہئی نے 30,000 سے زائد مسلمانوں سے بھرے ہوئے 370 بحری جہاز بحر ہند میں اتارے اور دین کی تعلیمات پھیلانے کی غرض سے تقریباً 35 ممالک، جن میں بر صغیر پاک و ہند، چائنا اور انڈونیشیا وغیرہ شامل تھے، وہاں بھجوا دیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تجارتی قافلے تو کئی ممالک میں گئے، مگر انڈونیشیا ہی میں سب سے زیادہ مسلمان کیوں آباد ہیں؟ مورخین کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ مقامی لوگوں پر مظالم اور نامناسب معاشی صورتحال تھی۔ انڈونیشیا مختلف جزیروں پر مشتمل تھا، تو خوراک اور دوسری مصنوعات کے حصول کے لیے انہیں اپنی پڑوسی ہندو مت اور بدھ مت ریاستوں سے رجوع کرنا پڑتا تھا، اور اس پر ان کو بھاری جزیے دینا پڑتے تھے جو کہ وہ اب نہیں دینا چاہتے تھے۔ تو قبول اسلام کے بعد انہوں نے مڈل ایسٹ اور افریقہ میں رہنے والے مسلمان بھائیوں سے رجوع کیا۔ اس کے دو فائدے ہوئے۔ مسلمانوں کی آپس میں تجارت کے باعث مسلمانوں کی ساکھ مزید مضبوط ہوتی چلی گئی، اور قریبی جزیروں پر بسنے والے مسلمان لوگ اسلام کے امن و انصاف کے باعث انڈونیشیا کے ساتھ جڑنے لگے۔ قبیلہ در قبیلہ اور سردار در سردار انڈونیشیا کے ساتھ وہ جزائر جڑتے گئے اور دین قبول کرتے گئے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ باہمی مفادات کی بنیاد پر انڈونیشیا میں دین پھیلا؟ تو جواب ہے نہیں، کیونکہ انڈونیشیا کے لوگ اسلام کی امن پسندی، عدل و انصاف اور مساوات کی بنا پر
کھلے بازوں سے دین کو قبول کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ May Allah bless the people of Indonesia and the whole Muslim community. Thanks for watching.